صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ میرے ادھر بھی حاجی صاحب ماشاءاللہ جمع غفیر ہے، ماشاءاللہ کافی حاجی صاحبان ہیں، تو جہاں پر میں غلط ہوں مجھے بتا دینا۔ مطاف میں چلے جاؤ، طواف کعبہ کرو، 7 چکر لگانے کے بعد مقام ابراہیم پر چلے جاؤ۔ مقام ابراہیم پر کیا کرنا ہے؟ 2 نفل پڑھنے ہیں، عبادت ہے نا۔ احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے طواف کعبہ کرو، جو دعائیہ کلمات ہیں وہ پڑھتے جاؤ اور طواف کعبہ کرو۔ طواف کعبہ مکمل ہوا، مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھ لیے۔ نفل پڑھنے کے بعد حکم ہوتا ہے آب زمزم پی لو۔ کیا ہوتا ہے؟ آب زمزم پی لو۔ جب آب زمزم پی لیا تو پھر کیا حکم ہوتا ہے؟ پھر ہوتا ہے حکم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس جگہ پر چلے جاؤ۔ کون سی جگہ؟ وہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان وقفہ ہے، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دونوں پہاڑ کے درمیان چلے جاؤ۔ باری تعالیٰ کیا کرنا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ، ادھر سے ادھر آ جاؤ، ادھر سے ادھر چلے جاؤ، ایسے ہی بس 7 چکر لگانے ہیں۔ باری تعالیٰ طواف کعبہ کیا، ہم نے دعائیہ کلمات پڑھی، تیری تسبیح و تحلیل بیان کی۔ باری تعالیٰ جب مقام ابراہیم پر آئے، مقام ابراہیم پر آ کر بھی ہم نے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو سجدہ کیا، عبادت میں کھڑے ہو گئے، تیرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، تیری پاکی بیان کی۔ پھر تیرا حکم ہوا میری نعمت جو ہے آب زمزم یہ پی لو، نعمت بھی ہم نے استعمال کر لی، آب زمزم بھی پی لیا۔ اب ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، 2 پہاڑوں کے درمیان کبھی ادھر چلے جاؤ، کبھی ادھر چلے جاؤ۔ یہاں جانے کا مقصد سبب پتہ نہیں چلا، کیا کرنا ہے یہاں جا کر، مقصد کیا ہے یہاں آنے کا؟ تو رب کائنات نے فرمایا تجھے پتہ نہیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ میریاں نشانیاں ہیں۔ باری تعالیٰ کس وجہ سے نشانیاں ہیں؟ میرے رب کائنات نے فرمایا نشانیاں اس لیے ہیں یہاں پر میری ولیہ کے قدم لگے ہیں، یہاں پر میری ولیہ کے قدم لگے ہیں، حضرت بی بی حاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خاطر، پانی لینے کی خاطر وہ کبھی صفا پر جاتی، کبھی مروہ پر قدم لگاتی۔ ان کے قدموں کے نشانوں کو میرے رب نے قرآن پاک میں اپنی نشانی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بیوی نبی نہیں ہوتی، نبی کی بیوی نبی نہیں ہوتی، نبی کی بیوی کو مقام ولایت کا ملتا ہے، وہ ولیہ ہوتی ہے۔ ارے سنو، جہاں ولی کے قدم لگ جائیں وہ تو من شعائر اللہ، اور جہاں پر ولی خود موجود ہو وہاں پر کیا رحمتیں نہیں برستی، وہاں پر کیا خدا کا فضل نہیں ہوتا؟ بلکہ رب کائنات نے فرمایا ہے جہاں پر میرا بندہ آ جاتا ہے وہاں پر میرا فضل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سامعین اکرام، انہی ولایت میں سے ایک ولایت کا تاجدار حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ ان کا وصال مبارک اسی ماہ میں ہوا ہے، جسے ہم بڑی 11ویں شریف کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، ان کی بارگاہ میں 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں، تو پھر انشاءاللہ العزیز جیسے آگے پروگرام ہے، بلکہ ہم نے خود سننا ہے۔ میں تو بہت مشتاق ہوں ان کے بیان کا، بڑا سوز ہے ان کی زبان میں، بڑی جو ہے وہ درد بری آواز ہے، الحمدللہ ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو سامعین اکرام، حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام و مرتبہ بس بیان کرنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ مجلس میں تشریف فرما ہے، جیسے آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیان فرماتے تھے تو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، اور آپ کے بیان کے دوران سینکڑوں جنازے نکل جاتے تھے۔ ایسی حیبت، ایسی روحانیت طاری ہوتی تھی کہ جنازے نکل جاتے تھے۔ تو سامعین اکرام، آپ تشریف فرما ہیں، آپ واعظ فرما رہے ہیں، واعظ فرماتے فرماتے اپنے خلیفہ کی طرف نظر گئی، خلیفہ کو دیکھتے ہیں تو خلیفہ کی آنکھ لگ گئی،
آپ کے واز کے درمیان خلیفہ کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی نا تو آپ واز فرماتے ہوئے اپنے خلیفہ مرید حضرت علی حیتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. آپ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو آپ واپس اپنی مسند پر آ گئے. بیان جاری رکھا. بیان جاری رکھنے کے بعد ابھی تھوڑا ہی وقت بیان جب ختم ہوا تو کوئی لاڈلے مرید بھی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے لاڈلے میاں یاسین صاحب ہیں. یہ بڑے ہی لاڈلے ہیں، مجھ سے عمر سے تو زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہمارے آستانہ کے سینئر صدر ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر ان کو عطا فرمائے. تو سامنے کرم لاڈلے مرید نے عرض کیا، حضور آج ہم نے جو عجیب تماشا دیکھا ہے، عجیب طریقہ دیکھا ہے، آپ نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم علی حیتی سے پوچھ لو. اللہ اکبر. میرے مرید علی حیتی سے پوچھ لو کہ میں کیوں کھڑا ہوا ہوں، میں نے کیوں ہاتھ باندھے ہیں. تو حضرت علی حیتی نے کہا، حضور تم آپ خود ہی بتا دو کہ آپ میری طرف کیوں آئے ہیں. حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ جب میں واز کر رہا تھا، واز فرما رہا تھا، حضرت علی حیتی کی آنکھ لگی تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میرے واز کے دوران حضرت علی حیتی کے سامنے میرے آقا جلوہ گر تھے. جب میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی تو کون؟ غوث الثقلین عبد القادر جیلانی ہے جو میرے آقا کے ہوتے ہوئے ہاتھ باندھ کر نہ کھڑا ہو جائے. میرے حضور غوث پاک کی شان دیکھو، واز فرما رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں حضرت علی حیتی جو آپ کے مرید خلیفہ ہیں. تو دیکھ کون رہے ہیں؟ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. ارے کوئی کیا جانے میرے غوث اعظم کی شان کو، کوئی کیا کہتا پھرے. یہاں سنیں، دیکھیں میرے غوث اعظم کو کہ میرے غوث اعظم اتنی شان کے مالک ہیں. جلوہ تو وہ آپ فرما رہے ہیں حضرت علی حیتی کو، لیکن دیکھ کون رہے ہیں؟ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی. اور آپ نے فرمایا، علی حیتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی، آپ کو زیارت سے مشرف فرمایا، تو میرے آقا کے لب مبارک سے جو جملہ نکلا وہ کیا تھا؟ جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، وہ کفور کے ہونٹوں سے جو جملہ نکلا ہے وہ کیا تھا؟ حضرت علی حیتی فرماتے ہیں کہ یا حضور، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی حیتی میرے غوث اعظم کا کبھی دامن نہ چھوڑنا. میرے غوث اعظم کا کبھی دامن نہ چھوڑنا. تو سامعین کرام، یہ وہ ولی کامل ہیں، یہ وہ تاجدار سلسلہ قادریہ ہے جنہوں نے کئی مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ان جاگتی آنکھوں سے زیارت کی ہے. تو سامعین کرام، حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی، آج ہم 11ویں شیف کا ختم دلاتے ہیں نا، تو مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ آپ 11ویں شیف کا ختم دلاتے ہو، ہم بھی دلاتے ہیں، تو آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، لیکن 11ویں شیف کی دلیل دینی ہے. 11ویں شیف کی دلیل دینی ہے کہ 11ویں شیف ہے کیا. میں نے بہت کچھ ریسرچ کی، لیکن میں پہنچا ایک نقطے پر پہنچا کہ یہ 11ویں شیف ہے کیا، جو میرے مائنڈ کے مطابق، میرے ذہن اور ناقص علم کے مطابق وہ پتہ کیا ہے؟ وہ فرمان غوث اعظم ہے. وہ پتہ کیا ہے؟ آج دیکھ لیں، کروڑوں روپیوں کا دودھ روزانہ جو ہے وہ پاکستان سے سیل ہوتا ہے، پاکستان میں سیل ہوتا ہے، فروخت ہوتا ہے. تو جب 11ویں شیف کا دن آتا ہے تو وہ کروڑوں روپے کا دودھ کی چھٹی ہوتی ہے.
دودھی کو پہلے بتا دیا جاتا ہے دودھ لینے والے کو کہ کل کو 11ویں ہے، آپ نے نہیں آنا۔ یہ 11ویں ہے کیا؟ بس یہی ہے۔ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی تشریف فرما تھے، تو حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے آپ سے جو ہے دریافت کیا، عرض کی یا حضور آپ کی کوئی خواہش ہے ایسی جو آپ رب کی بارگاہ میں پیش کرتے؟ تو میرے حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرا رب مجھ سے خواہش پوچھتا تو میں کیا کہتا؟ میں عرض کرتا ہے باری تعالیٰ میری خواہش یہ ہے کہ میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانے والا ہوتا، میں تیری مخلوق کو کھانا کھلانے والا ہوتا۔ ارے سنو، میرے غوث اعظم کی منشا تھی کہ میں تیری مخلوق کو کھانے کھلانے والا ہوتا۔ اس دن سے آج تک دیکھیں مخلوق کتنا کھانا کھاتی ہے۔ 11ویں شریف جہاں پر 100 دیگوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، منشا غوث اعظم کی تھی، لیکن رب نے ہر ایک انسان کے دل میں محبت ڈال دی، ایسی محبت ڈال دی وہ سینکڑوں کے حساب سے دیگیں پکا کر مخلوق کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین کرام یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا تھی جس کو رب کائنات نے ایسا دلوں میں پیوست کر دیا۔ جو ماہانہ 11ویں شریف کا ختم دلاتے ہیں، جو جس آستانے پر ختم 11ویں شریف ہوتا ہے وہاں جا کر دیکھیں حضور داتا صاحب کا دیکھ لیں، یہ بھی تو غلام ان کے ہی ہے نا، یہ تو انہی کے غلام ہیں۔ کوئی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک میرا غوث مہر نہ لگائے، جب تک میرا غوث اعظم مہر نہ لگائے۔ تو سامعین کرام یہ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی کی شان اقدس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات کہاں ہے۔ سامعین کرام ان کے ایک غلام ایک مرید تھے، دیکھ لیں میں ان کے غلام کی ایک شان بتانے لگا ہوں۔ غوث اعظم کی شان تو براء البراء۔ تو سامعین کرام ایک بندہ نہر کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ آپ نسبت والے ہیں، یہ نسبت والوں کے لیے ہے کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی ہی اعلیٰ نسبت رکھتے ہیں۔ یہاں پر خواجہ صاحب کا بھی فیض ہے، بہت سارے پیران عظام کا استیتی 2RA میں فیضان ہے۔ تو سامعین کرام ایک بندہ نہر کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، وہ پکڑتا تھا پھر فروخت کرتا تھا، بیچ کر اپنے جو گھر کا اخراجات تھے وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کے اخراجات چلاتا تھا۔ تو وہ پکڑ رہا تھا تو ایک بزرگ وہاں پر آ گئے، بڑی توجہ بڑی مہربانی، ایک بزرگ وہاں پر آئے تو آپ نے دیکھا وہ جال پھینکتا ہے نکالتا ہے، مچھلیاں نہیں آتی۔ اس نے کئی بار جال پھینکا دریا میں لیکن مچھلیاں نہیں آئیں۔ آپ دور تھے، آپ نے دیکھ کر اس کے قریب آ گئے، آ کر پوچھا یہ مچھلیوں کو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اگر مچھلیاں آ جائیں گی تو میں فروخت کر کے اپنے گھر کا نظام چلاؤں گا۔ آپ نے فرمایا چلو میں دعا کرتا ہوں، مچھلیاں آ جائیں گی جال میں، اب جال پھینکنا، مچھلیاں آئیں گی، جب مچھلیاں آ جائیں نا تو ان مچھلیوں کو فروخت کرنا، آدھے پیسے آپ کے اور آدھے میرے، آدھے پیسے آپ کے اور آدھے میرے ہوں گے۔ وہ کافی دیر سے پریشان تھا، وہ جال پھینکتا تھا، مچھلیاں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آدھے تو آئیں گے نا، میں تو کافی دیر سے مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، مچھلیاں تو مل نہیں رہی، آپ کی دعا سے آ جائیں گی، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، آدھے پیسے آپ کے اور آدھے میرے۔ اس نے جال پھینکا، جب جال پھینکا نا تو اس طرح کی قسم کی مچھلیاں آئیں جو آج تک اس نے دیکھی نہیں۔ وہ ولی کی دعا سے وہ مچھلیاں ایسی آئیں کہ اس نے آج تک اس طرح کی مچھلیاں نہیں دیکھی تھی۔ جب مچھلیاں سامنے آئی نا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث
غوثیہ۔ تو سامنے کرم جب مچھلیاں آئی نا تو آپ نے دیکھا وہ بزرگ جو تھے، آپ نے فرمایا یہ مچھلیاں عام بندہ نہیں خریدے گا، یہ مہنگی ترین ہے، بادشاہ کے دروازے پر چلے جاؤ، وہاں جا کر اس کی آواز لگانی ہے۔ تو وہ بندے نے مچھلیاں پکڑ کر بادشاہ کے دروازے کے جا کر صدا لگائی، آواز لگائی، بادشاہ کا وزیر آیا، اس نے بڑے مہنگے دام وہ مچھلیاں خریدنے کے بعد اس کو پیسے دیے، وہ پیسے تو دیے اس کو، جب پیسے ملے نا تو اس نے کہا چلے بھئی اللہ کے ولی کی دعا سے یہ سب کچھ معاملہ ہوا ہے، کیوں نہ ہو میں اپنی گھر والی کو ساتھ لے جاؤں۔ یہ جو ماننے والے ایسے ہوتے ہیں نا، میں اپنے گھر والی کو ساتھ لے جاؤں، اللہ کے ولی کی زیارت کرواؤں۔ اس نے گھر والی کے گھر آ گیا، گھر آ کر وہ سارا ماجرا بتایا۔